الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه أعرف بعضه وأعرف بعض فلما نبأها به قالت من نبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون السلام علیکم. بہت اچھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی، قرآن حکیم کے 27ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے. حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے اور شہر صدوم کی طرف ان کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا. قوم ہومو سیکسولیٹی کے اندر مبتلا تھی. اللہ تعالی نے اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا کہ چونکہ یہ الٹا کام کر رہے ہیں لہذا ان کی بستی کو الٹ دیا جائے. فرشتے آئے. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا. جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو اس کا نچلا حصہ بنا دیا گیا، بستی کو تلپٹ کر دیا گیا. اور اس کے بعد ان لوگوں کے اوپر حجارۃ من سجیل کی بارش ہوئی. یہ ٹکڑا بہت ہی عجیب و غریب ہے. سجیل کہتے ہیں پکی ہوئی مٹی اور حجارہ کہتے ہیں گول پتھر. تو پکی ہوئی مٹی کے گول پتھر یہ دنیا کے کسی پہاڑ میں نہیں پائے جاتے.
جن پتھروں کے برسانے کی بات کہی گئی ہے یہ دنیا کے کسی پہاڑ میں نہیں پائے جاتے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ حجارۃ من سجیل، پکی ہوئی مٹی کے گول پتھر، دنیا کے کسی پہاڑ میں اس قسم کے پتھر نہیں پائے جاتے، اور ہر پتھر مارکڈ تھا، مارکڈ مسومہ، ہر ایک پتھر پر نشان لگا ہوا تھا کہ کس آدمی کو کون سا پتھر لگنا ہے، اچوک نشانہ۔ بھیجا جائے تو خطا نہ کرے، جا کر عین ہدف کے اوپر پڑے، اور اس طرح پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس سے ایک پیغام یہ ملا کہ اللہ کا قانون مجازات، بدلے کا قانون، اور اللہ کا قانون مکافات کسی بستی کو تباہ کرنے کا اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتا جب تک کہ اس بستی میں قابل لحاظ بھلائی موجود ہے، اور اگر اس بستی کے اندر بھلائی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ رہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب حرکت میں آتا ہے، اور اچھے لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو ایک ہوش مند باغباں اپنے باغ کے سڑے ہوئے پھلوں کے ساتھ کرتا ہے، کہ باغ سے اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ بستی تباہ و برباد کر دی گئی۔ برطانوی تحقیقاتی ایک ٹیم نے اس بستی کے تباہ شدہ آثار کو ڈیڈ سی کے تہ کے اندر معلوم کر لیا، دریافت کر لیا، گویا یہ بستی اب ڈیڈ سی کا حصہ ہے۔ ڈیڈ سی مینس بحر میت، بحر مردار، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سمندر کے اندر کوئی بھی جاندار شے نہیں رہ سکتی۔ یہ دنیا کا واحد سمندر ہے کہ جس کے اندر کوئی جاندار چیز ملتی نہیں، کیڑے بھی زندہ نہیں رہتے، مر جاتے ہیں۔ اور اس سمندر کے پانی کی ڈینسٹی یعنی کثافت اور اس کی بوائنسی، اس کا اچھال اتنا ہے کہ اگر کسی کو تیرنا نہ آتا ہو تب بھی اس سمندر میں نہیں ڈوبے گا۔ یہ اس سمندر کی خصوصیت ہے۔ یہ دنیا کا واحد سمندر ہے جس کے اندر کوئی جاندار شے نہیں جی سکتی، اور اس سمندر کے پانی کی ڈینسٹی، کثافت اور اس کی بوائنسی، اس کا اچھال اتنا ہے کہ اگر کسی کو تیرنا نہ آتا ہو تو بھی وہ آدمی ڈوبے گا نہیں۔ اللہ تعالی نے اس بستی کو اسی بحر مردار کا ایک حصہ بنا دیا ہے، اور برطانوی ٹیم نے اس تباہ شدہ بستی کے آثار کا پتہ بحر میت کی تہ کے اندر لگا لیا۔ فرمایا گیا قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين، فرشتوں نے کہا کہ ہمیں قوم مجرم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے ملزم، ایک ہوتا ہے مجرم۔ ثبوت سے پہلے آدمی کو ملزم کہا جاتا ہے، اور ثبوت کے بعد آدمی کو مجرم کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے برائیوں کے سارے ثبوت فراہم ہو چکے تھے، اسی وجہ سے انہیں مجرم کہا گیا۔ قرآن کیسی باتیں کرتا ہے۔ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، مجرم لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے گول پتھروں کی بارش کریں، اور مسومۃ عند ربک، جو تیرے رب کے پاس ہی نشان زدہ ہیں کہ یہ پتھر فلاں کو لگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اس گاؤں میں سوائے ایک مسلم گھر کے اور کوئی گھر نہیں پایا گیا۔ اور آگے مومنین کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ مسلمان صرف انہی لوگوں کو نہیں کہا جاتا جو لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں،
جن کو محمدن کہتے ہیں لوگ، صرف انہی لوگوں کو مسلمان نہیں کہا جاتا جن کو محمدن کہا جاتا ہے دوسرے لوگوں کی زبان میں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مسلمان ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر نبی کے اوپر ایمان لانے والوں کو مسلمان کہا گیا ہے۔ جیسے یہاں لوط علیہ السلام کی قوم میں سے جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے ان کو مسلمان کہا گیا، اور انہی کو مومن بھی کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مومن مسلم ہوتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تو اب آگے دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو بنایا اور ہم اس کو وسیع کر رہے ہیں۔ جب سے بگ بینگ ہوا ہے کائنات مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ تمام سائنسداں اس بات پر متفق ہیں کہ کائنات کا پھیلنا بدستور جاری ہے، کائنات کسی حد پر جا کر رک نہیں رہی ہے بلکہ مسلسل وسیع ہوتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے۔ اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو قوت کے ساتھ بنایا ہے، طاقت استعمال کر کے بنایا ہے، اور ہم اس کو برابر وسعت دیے جا رہے ہیں۔ یہ کائنات برابر پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد مقصد تخلیق انسانی کو بیان کیا گیا کہ انسانوں کی زندگی کے مقاصد کیا ہیں، انسان کو اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ ایک موضوع اور من گھڑت حدیث بیان کی جاتی ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ یہ حدیث جھوٹی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کسی کی وجہ سے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ اس کی علت اور اس کا سبب اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ دیکھیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ گویا کہ مقصد تخلیق انسانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو، اس دنیا کو کسی کی وجہ سے نہیں پیدا کیا ہے، کسی شخصیت کی وجہ سے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، اس عالم کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ سورہ طور شروع ہو رہی ہے، اللہ نے فرمایا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، یہاں بیت معمور ایک مسجد کا نام ہے۔ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں حضرت عامر ابن صعصعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے ساتویں آسمان پر اس مسجد کو دیکھا جس مسجد کا نام بیت معمور ہے۔ تو آپ نے جبرائیل سے اس کے بارے میں جب دریافت فرمایا تو جبرائیل نے فرمایا کہ اس مسجد کے اندر ایک بار 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور پھر قیامت تک ان 70,000 کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کی تعداد کیا ہے۔ ایک بار 70,000 فرشتے داخل ہوئے تو قیامت تک ان 70,000 فرشتوں کی دوبارہ باری نہیں آئے گی کہ اس مسجد کے اندر داخل ہو سکے۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کتنی تعداد میں ہیں۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، راوی حضرت عامر ابن صعصعہ ہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جنتی جیسے جنت میں پہنچیں گے فوراً ان کی شادی کرا دی جائے گی۔ جی وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم شادی کرا دیں گے ان کی حور عین سے۔ حور عین سے شادی کرا دی جائے گی۔ کیسی ہوتی ہیں حور عین؟ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی حور زمین کی طرف جھانک دے تو پوری زمین میں جھماکے ہونے لگے روشنی، اتنی خوبصورت ہوتی۔ اور سورہ صافات کے اندر انہیں بیض مکنون کہا گیا ہے، چھپے ہوئے انڈے۔ در حقیقت شترمرغ کے انڈوں کو بیض مکنون کہا گیا ہے، شترمرغ کے انڈے۔ شترمرغ کا انڈا ایسے زردی مائل ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور شترمرغ ہمیشہ اپنے انڈوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپائے رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو انڈا پروں کے نیچے چھپا ہوا ہو اس
انڈے کے اوپر گرد و غبار یا گندگی نہیں لگتی، محفوظ رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شفافیت میں، صفائی میں اور طہارت میں وہ شتر مرغ کے انڈوں کی طرح ہے. اور کبھی کوئی ایسا عورت دیکھیے جس کی شکل اور جس کی جلد کا رنگ زردی مائل ہو، خوبصورتی کی انتہا ہے. کأنہن بیض مکنون، ہم انہی حور عین کے ساتھ ان کی شادی کرا دیں گے. اچھا یہ دنیا کی عورتیں، یہ دنیا کی عورتیں جو ہے اگر جنتی ہیں اور ان کا شوہر جہنمی ہے، تب تو اس جہنمی شوہر سے اس نیک عورت کی شادی تو ناممکن ہے. اس کو کسی دوسرے جنتی کے نکاح میں دے دیا جائے گا. کون چاہتا ہے کہ میری بیوی دوسرے کے نکاح میں جائے؟ تو ذرا اچھے عمل کرو تاکہ بیوی ہاتھ سے نہ نکل جائیں، کوئی دوسرا جنتی ہاتھ نہ مار دے. بیویوں کو کم سے کم بچاؤ اور ان کا خیال رکھو. یہاں تو بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں آپ، اور اگر آپ نے نیک کام نہیں کیا دوسرے جنتی کے نکاح میں دے دی جائے گی. کم سے کم بیویوں کا تو لحاظ رکھو، اچھے بنو، نیک بنو، نمازی بنو، پرہیزگار بنو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بنو. تو ہم حور عین کے ساتھ تمہاری شادی کر دیں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، ہم شادی کر دیں گے ان کی حور عین کے ساتھ. یہ حور عین کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، ہم نے ان کو بطور خاص بنایا ہوا ہے جنتیوں کے لیے. اب بطور خاص بنایا ہے تو کوئی اسپیشل قسم کی عورتیں ہوں گی جن کو آدمی اپنے تصور میں نہیں لا سکتا. اللہ نے فرمایا اسپیشل طور پر ہم نے انہی کے لیے پیدا کیا. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، جو عربی جانتے ہیں وہ اس اسلوب کو دیکھ کر کے لطف لے سکتے ہیں کہ انشأنا کے مفعول مطلق کو ظاہر کر دیا گیا ہے. اب اردو سے کیسے سمجھیں گے اس نقطے کو؟ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، ہم نے ان کو بطور خاص جنتیوں کے لیے بنایا ہے. یہ اسپیشل قسم کی عورتیں ہیں کہ ذہن و دماغ میں ابھی کسی آدمی کو ان کا تصور بھی نہیں گزرا ہوگا کہ عورت اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے اور ایسی بھی ہو سکتی ہے. عُرُبًا أَتْرَابًا، اسپیشل تو بنائی گئی ہیں لیکن اور کیسی ہوں گی؟ عُرُبًا، عُرُبًا اصل میں یہ عروبہ کی جمع ہے. عروبہ جمعہ عُرُبٌ. عُرُبًا کا مطلب ہوتا ہے حسن و جمال میں، اخلاق اور کردار میں ایسی کہ اس کی ایک ایک ادا شوہر کو پسند ہے. اس کو کہتے ہیں عروبہ. شوہر اس کی ایک ایک ادا کو پسند کرے اس کو کہتے ہیں عروبہ. اور اترابہ بالکل ہم عمر. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جنتیوں کی عمر 33 سال ہوگی، اور جب یہ ہم عمر ہوں گے اس کا مطلب یہ کہ ان کی عمر بھی 33 سال ہوگی. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. کیا عمر کیا ہوگی جنتیوں کی؟ 33 سال، 33. اور انہی کے ہم عمر ہوں گی حوریں، وہ بھی 33 سال. عُرُبًا أَتْرَابًا. اچھا یہاں کی عورتوں میں اور حور عین میں فرق کیا ہے؟ حور عین کو بلا ان کی اجازت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس جنتی کو دینا چاہے گا دے دے گا، لیکن دنیا کی عورتوں سے پوچھا جائے گا یہ لوگ ہیں کن کے نکاح میں رہنا چاہتے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا اور ان سے پوچھا نہیں جائے گا. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ایک مرد کی کئی عورتیں ہوں گی، حوریں ہوں گی، لیکن ایک عورت کے کئی شوہر وہاں نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہاں بھی بچے اگر آدمی چاہے گا تو بچے پیدا ہوں گے. اب اگر ایک عورت کو کئی شوہروں کے نکاح میں دے دیا گیا تو بچہ کس کا ہوگا؟ وہی اعتراض جو دنیا میں پیدا ہو رہا تھا وہی اعتراض وہاں بھی ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے ہم شادی کر دیں گے، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. جن کے ماں باپ، جن کے آبا اپنے اعمال و کردار اور نیک عملوں کی وجہ سے جنت کے ایک کلاس میں پہنچ گئے، اور ان کے بیٹے بیٹیاں یہ بی کلاس میں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا کہ باپ اور ماں آبا و اجداد کے نیکیوں کی وجہ سے ان کی ذریت کو جو بی کلاس میں ہے ان کو بی کلاس سے اٹھا کر کے اے کلاس میں داخل کر دے گا.
اے کلاس والوں کو بی کلاس میں نہیں لائے گا. یہ تو ناانصافی ہوگی کہ اے کلاس والوں کو بی کلاس دے دیا جائے, یہ ناانصافی ہے. لیکن اگر اللہ بی کلاس کو اے کلاس دینا چاہے تو یہ اللہ کا فضل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جہاں اس کا عدل متاثر نہیں ہوتا, اس کا انصاف متاثر نہیں ہوتا, اللہ تبارک و تعالیٰ نیک ماں باپ کی نیک ذریت کو جو اس کے نیچے درجے میں ہے, بی کلاس میں ہے, ان کو اٹھا کر کے اے کلاس میں پہنچا دیا جائے گا. اور لگتا ہے سارے کے سارے لوگ شادی میں رہیں گے, دوست احباب بھی آ جائیں گے. فرمایا گیا یہ وہاں پہنچ گئے اپنے ماں باپ کے پاس, وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. یہاں کھینچ کا بیان ہو رہا ہے. اور ہم ان کو مہیا کریں گے ہر قسم کے میوے جو وہ چاہیں گے. اب ہر قسم کا میوہ, دنیا میں آدمی نے کچھ میوے دیکھے ہوں گے, کچھ فروٹ دیکھے ہوں گے, وہ تو رہیں گے ہی, لیکن ایسے فروٹس اور بھی ہوں گے جن کو آدمی نے دیکھا بھی نہیں, وہ سوچا بھی نہیں ہوگا. ہر قسم کے پھل, ایوری کائنڈ آف فروٹس, ہر قسم کے پھل. بفاکہۃ, فاکہہ مانے فروٹ, ولحم مما یشتہون, یہ ہے اصل کھینچ. ولحم مما یشتہون, اور ہر قسم کا گوشت جو وہ پسند کریں گے. تیتر کا چاہیے تیتر, بٹیر کا چاہیے بٹیر کا, مرغا چاہیے کالا مرغا چاہیے کہ پیلا مرغا چاہیے, سارے قسم کے مرغوں کا گوشت حاضر. بکرا چاہیے بکرا کیسا, وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, ہر قسم کا گوشت جس کی انسان جس کی جنتی خواہش کرے گا, اشتہا کرے گا. وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, فروٹ کی کثرت, ہر قسم کے فروٹ, ہر قسم کا گوشت, ساتھ میں شراب. جی یتنازعون, کیسی شراب, یہ دنیا کی شراب نہیں, دنیا کی شراب نہیں ہے کہ پیتے ہی آدمی گٹر میں گر جاوے. وہاں کی شراب کا معاملہ ہی دوسرا ہوگا. اب شرابیں رکھ دی گئی, کھا رہے ہیں تو پیار سے جھگڑ رہے ہیں, اس کی بوٹی اٹھا کر اپنے پلیٹ میں رکھ رہے ہیں, اس کا گلاس اٹھا کر کے اپنے پاس کھینچ رہے ہیں. ترجمہ دیکھیے, یتنازعون فیہا کاسن, وہ شراب کے گلاسوں میں جھگڑا کر رہے ہوں گے. ارے یار ذرا دینا یار, وہ گلاس اٹھا, وہ لا ادھر دے. یتنازعون فیہا کاسن, لیکن گالیاں نہیں بکیں گے. یہاں لغو بھی بولتے رہتے ہیں, ماں کی اور بہن کی بھی کچھ بولتے رہتے ہو, تو وہاں لا لغون فیہا ولا تاثیم, وہاں لغو بات ولا تاثیم اور گناہ کی بات زبان سے نہیں نکلے گی. پیار سے سب ایک دوسرے سے جھگڑے. ذرا گلاس بنانے, بوٹی ادھر کر. یتنازعون فیہا کاسا لا لغون فیہا ولا تاثیم. اچھا, وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ, ایسے ویٹرز ہوں گے سرو کرنے والے آپ کے ٹیبلوں کے اوپر سرو کرنے والے. كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ, ایسے ویٹرز نہیں دیکھے ہوں گے جیسے کہ چھپے ہوئے موتی ہوں, اتنے خوبصورت ہوں گے, اتنے خوبصورت. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, اور آمنے سامنے بیٹھ کر, وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, ایک دوسرے کے مقابل بیٹھ کر سوال کر رہے ہوں گے. یار ہم لوگ تو بالکل ڈرے ہوئے تھے. قالوا انا كنا من قبل في اهلنا مشفقين, ہم تو ڈرے ہوئے تھے, نہ جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے, کہیں جہنم میں نہ پھینک دیے جائیں. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا, ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا, جنت میں پہنچا دیا. یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان. تو یہ ایک منظر ہے جو سورہ طور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا پیش کیا ہے. جو نعمتیں ان کو دی جائیں گی وہ منظر پیش کیا گیا. اس طریقے سے ان کی شادی کا منظر پیش کیا گیا. جی اس کے بعد ایک سوال کیا جا رہا ہے, جس سوال کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وجود کو ثابت کیا ہے. سوال, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا یہ بغیر خالق کے پیدا ہو گئے؟ ایک سوال, بغیر خالق کے, یہ کریشن ہے, کریشن وداؤٹ اینی کریٹر, بغیر کسی کریٹر کے پیدا ہو گئے. کریشن ہے نا, آپ مخلوق ہے نا, آپ کریٹڈ ہیں نا, تو کریٹڈ موجود, کریشن موجود, وداؤٹ اینی کریٹر. کیسے بول سکتے ہیں آپ مخلوق ہیں کیا بغیر خالق کے؟ آپ پیدا کر دیے گئے ہیں بغیر کسی خالق کے, یا آپ نے خود اپنے آپ کو کریٹ کر لیا ہے؟ یو کریٹڈ یور سیلف, ایسا کیسے؟ آپ نے اپنے آپ کو خلق کر لیا. یہ بتائیے کیا آپ کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں, آپ کریٹڈ ہو گئے وداؤٹ اینی کریٹر, یا یو ہیو کریٹڈ یور سیلف, یا اپنے آپ کو آپ نے خلق کر لیا ہے؟
ان دونوں سوالوں کے جواب میں مخالف کے پاس صرف سکوت ہے، صرف سائلنس ہے. یہ سائلنس مخالف کا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کا خالق ہے. کیا بہترین دلیل دی گئی ہے. صرف اتنا سوال کیا گیا، تم بغیر خالق کے پیدا کیے گئے ہو؟ نہیں. تم نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ نہیں. جب تم کو معاملہ تمہارا ایسا ہے کہ تمہارا کوئی بغیر خالق کے تم پیدا نہیں ہوئے اور تم نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، تو مانو کہ ایک کریٹر ہے، اور وہ کریٹر دیٹ از اللہ. واللہ تو اللہ کے وجود کی دلیل دی گئی کہ تم ہو تو وہ ہے. تمہارا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ موجود ہے، اس لیے کہ کوئی کریشن وداؤٹ کریٹر نہیں ہوتی. اس کے بعد ایک سوال اور کیا گیا کہ یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کیوں نبوت دی گئی، انہیں کی رسالت کیوں دی گئی، انہیں کیوں نبی بنایا گیا؟ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا تمہارے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ یہ ایک بہت ہی پیارا سوال ہے کہ تمہارا اعتراض یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کیوں نبی بنایا گیا. اب اللہ یہ پوچھ رہا ہے دنیا کی ہدایت کے لیے کسی آدمی کو رسول بنا کر بھیجنا ضروری تھا، اب بھیجا. اب یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ فیصلہ کرے گا یا تم فیصلہ کرو گے؟ لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے کسی رسول کا لوگوں کی طرف، انسانیت کی طرف بھیجا جانا ضروری تھا، بھیجنا ہے کسی کو. اب فیصلہ کون کرے گا کہ کس کو رسول بنایا جائے؟ تم فیصلہ کرو گے کہ اللہ؟ مسیطر تم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں شریک مان رہے ہو کہ ہم جس کو رسول چاہیں اللہ اس کو رسول بنا کر کے ہمارے پاس بھیجے. رسول بنا کر بھیجا جانا ضروری. اب فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو بھیجنا ہے؟ اللہ فیصلہ کرے گا کس کو بھیجنا ہے. اگر تم کو ہمارے فیصلے سے بھیجنا ہے، اس کا مطلب تم خدائی میں شرکت کے دعوے دار ہو کہ خدائی میں ہم شریک ہیں. اس کے بعد سورہ نجم شروع ہوتی ہے. سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ستارے کی قسم کھائی. ذرا غور سے دیکھیے، بہت ہی باریک بات بولنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اس باریک بات میں جو در حقیقت قسم سے مستفاد ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کی رسالت اور آپ کی رسالت کے برحق ہونے پر استدلال فرمایا. ستارے کب نکلتے ہیں؟ رات میں. ڈوبتے کب ہیں؟ جب دن نکلنے والا ہوتا ہے. دن نکلنے سے پہلے ڈوب جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ جھک جائے. اچھا اب بتائیے، پوری رات گزر گئی ہے، رات کا بیشتر حصہ گزر گیا، اب دن نکلنے میں تھوڑی دیر باقی ہے. گویا 40 سال نبی کے گزر گئے، اب تھوڑے سے دن اور باقی ہیں. 40 سال تک تمہارے درمیان رہا نبی، روشنی میں، پوری روشنی میں رہا. اب رات کا پورا حصہ گزر گیا ستاروں کے درمیان، اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے سورج کے نکلنے میں. اس تھوڑے سے وقت کے اندر یہ جھوٹ بولے گا؟ پوری رات تو جھوٹ نہیں بولا. یہ رات کا اکثر حصہ گزر گیا، 40 سال کا عرصہ تمہارے درمیان گزرا ہے. تم اس کو امین بولتے رہے، صادق بولتے رہے، اس کی زبان سے کبھی تم نے کوئی جھوٹی بات نہیں سنی، امانت میں اس نے خیانت نہیں کی، کہیں کسی غلط جگہ پر نہیں گیا. اس کی کتاب زندگی کے ہر ورق کو تم نے روشن مانا ہے. اس کی زندگی کے کسی پہلو پر انگشت اعتراض اٹھانے کی تمہیں جرات نہیں ہوئی، جسارت نہیں ہوئی. 40 سال کے بعد یہ کیسے افطرا کر سکتا ہے؟ وہ بھی افطرا اللہ، اللہ کے اوپر افطرا ناممکن ہے. اللہ نے ستارے کی قسم کھائی ہے، اور کیا قسم ہے. ستارہ ڈوبتا ہے، اس کے تھوڑی دیر بعد سورج نکلتا ہے. اس کا مطلب آپ کی زندگی کا ایک خوبصورت حصہ گزر گیا ہے. اب بڑھاپا طاری ہے. 40 سال گزر گئے نبی کے، اب 40 سال کے بعد آدمی سنجیدہ ہوتا ہے، بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے، ایسے کہ اب ستارے ڈوب گئے، اب سورج نکلنے والا ہے. تو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے کی قسم کھا کر کے، وہ بھی چھپنے والے ستارے کی، کہ اب ڈوب گیا ہے ستارہ، قریب ہے ڈوبنے کے، اب سورج نکلنے کی تھوڑی ہی دیر باقی ہے سورج نکلنے میں، اور صبح کی آمد ہے. قسم کھا کر کے فرمایا گیا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، نہ تو تمہارا یہ صاحب یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو ضلالت سے متصف ہے، نہ غوایت سے. ایک ہے ضل، ایک ہے غوا. ضل مانے کیا ہوتا ہے اور غوا مانے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اسکولوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اسے پڑھ لو نا اردو میں، تو پڑھ لو نا. تو اب ان جوہلا کے کہنے کی وجہ سے مدرسے بند کر دینے چاہیے، تاکہ نہ ضلالت کا مطلب سمجھ میں آئے، نہ غوایت کا مطلب سمجھ میں آئے. ما ضل صاحبكم وما غوا، تو ایک ہے ضلالت، ایک ہے غوایت.
تو میرا نبی تمہارا صاحب نہ تو ضلالت سے متصف ہے نہ غوایت سے متصف ہے، نہ ضل نہ غوا۔ یہ غوایت کیا، ضلالت کیا ہے؟ لا علمی کی بنیاد پر صحیح راستے سے انحراف، دیٹ از کالڈ ضلالت، اور علم کی بنیاد پر صحیح راستے سے انحراف، دیٹ از کالڈ غوایت۔ اب دیکھیے 40 سال سے پہلے آپ کو نبوت نہیں ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تب بھی میرا نبی صحیح راستے سے ہٹا نہیں، کبھی غلط راستے پر نہیں گیا، اور نبوت ملنے کے بعد بھی کبھی غلط راستے پر نہیں گیا۔ ایک چھوٹی سی آیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو بیان کر دیا گیا۔ سیرت بولے کوئی نبی کی سیرت بیان کرو تو یہ آیت پڑھ دیجئے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، سیرت ختم، نبی کی سیرت ختم ایک جملے میں، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ نبوت سے پہلے بھی آپ نے کبھی کوئی خطا نہیں کی، کبھی گناہ نہیں کیا، آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے تھا، آپ کو محفوظ رکھا گیا، آپ کو معصوم رکھا گیا، آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ معصوم، اور نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ معصوم۔ لہذا نبوت سے پہلے بھی آپ غلطیوں سے محفوظ اور نبوت کے بعد بھی غلطیوں سے محفوظ، لہذا پوری سیرت ایک آیت کریمہ میں سمٹ کر آ گئی۔ در حقیقت اس آیت کریمہ میں پورے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے، یہ وہی مستحق ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا، یہ قرآن حکیم کے بیان کرنے کا انداز جسے ایمان پیدا ہو جاتا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا، جہلا جو ہیں در حقیقت غور کریں کہ قرآن حکیم کیا ہے، اس کو کیسے سمجھنا چاہیے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی جو بولتا ہے اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، بلکہ جو کچھ اس کی زبان سے نکلتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے، بات اللہ کی ہوتی ہے۔ یہ ہے نبی کا مقام، اس کا مرتبہ۔ اس کے بعد معراج کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے۔ ایک سوال کا جواب دیں، نبی کو تحفے میں کیا ملا آپ جب لوٹنے لگے تھے؟ کتنی چیزیں ملی؟ صرف گنتی بتاؤ، بولو جلدی سے، کتنی چیزیں ملی؟ ہاں یہ اب عالم ہے تو آپ تو بتائیں گے ہی نا، اب عالم ہے، آپ سے ہم نے تھوڑی پوچھا۔ 3 چیزیں ملی۔ مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے، مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو 3 تحفے دیے کہ یہ 3 تحفے اپنی امت کو دے دینا۔ وہ 3 تحفے کیا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں از اکول ٹو 50 ہے نا، 50 کے برابر ہے، 5 وقت کی نمازیں 50 کے برابر۔ اچھا، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے آمن الرسول سے لے کر کے، اور تیسرے جتنے بھی موحدین ہیں توحید کے اوپر مریں گے سب کی بخشش کا وعدہ ہے۔ جی یہ خاص طور سے یاد رکھیں، جتنے بھی موحد ہیں توحید کے اوپر جن کا انتقال ہوا ہے، اللہ نے یہ تیسرا تحفہ دیا ہے کہ تمام موحدین کا بخشش کا وعدہ کرتا ہوں، سب کو بخش دوں گا، خوش ہو جائیے۔ یہ مسلم شریف کتاب الایمان کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج سے لوٹتے وقت کن چیزوں کا تحفہ دیا؟ 3 تحفے دیے۔ پہلا تحفہ 5 وقت کی نماز ہے، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، تیسرا تحفہ کہ توحید پر جو مرے گا اس کے لیے ہماری طرف سے بخشش کا وعدہ ہے، ہم اسے ضرور بخشیں گے۔ یہ 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بطور تحفہ، بطور گفٹ عنایت فرمایا، تاکہ وہ گفٹ، خصوصی تحفہ، اسپیشل گفٹ اپنی امت کو دیں آپ۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا نبی کہاں تک گئے؟ سدرۃ المنتہا تک۔ اس کے آگے کیا ہے؟ جنت الماوا۔ جنت الماوا ڈاکٹر حلوق نور باقی، ایک سائنٹسٹ ہے ترکی کا، اس کی ایک سائنسی کتاب پڑھ رہا تھا میں، ڈاکٹر حلوق نور باقی نام ان کا، یہ ترکی کے ایک مشہور سائنٹسٹ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جنت میں، وہ ایک سائنسی توجیہ کی ہے انہوں نے اور اچھی لگی، وہ میں بیان کر دیتا ہوں آپ۔ ویسے قرآن جو ہے کسی سائنسی تائید کا محتاج نہیں ہے، قرآن ہر بات میں خود کفیل ہے، کسی سائنسداں کے تائید کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی میں آپ کو علم میں اضافے کے لیے بیان کر دیتا ہوں کہ جنت میں آدمی بوڑھا کیوں نہیں ہوگا اور مرے گا کیوں نہیں، وہ سائنٹسٹ ہیں بتا رہے ہیں، اس کی سائنسی توجیہ کی انہوں نے کہ در حقیقت دنیا میں ایک چیز ہے وقت اور دوسرے ہے کشش ثقل، کھینچتی ہے نا زمین، ہر چیز کھینچ رہی ہے اپنی طرف، ہر چیز ایک کشش رکھتی ہے اپنے اندر، تو ایک تو کھینچاؤ ہے اور دوسرے وقت کا ترایان، وقت کا گزرنا۔ تو یہاں وقت کا گزرنا اور کشش ثقل، یہ دونوں انسان کی انرجی کو رفتہ رفتہ ختم کر دیتے ہیں، اور وہاں نہ وقت ہے اور نہ ثقل ہے، لہذا سوال ہی نہیں ہے کہ آدمی مرے، سوال ہی نہیں ہے کہ آدمی بوڑھا ہو، اس لیے کہ وہاں وقت بھی نہیں ہے اور وہاں ثقل بھی نہیں ہے۔ یہ ایک سائنسی توجیہ ہے جو ڈاکٹر حلوق نور باقی نے کی۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. اللہ کے علاوہ بہت سے بت بنا لیے گئے ہیں. آدمی اپنے ہاتھوں سے بت بناتا ہے اور خود ہی اس کی پرستش کرتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے اپنے ہاتھوں سے تم بناتے ہو بت کو اور خود ہی پوجا کرتے ہو، معبود مانتے ہو، کیا اللہ نے اس پر کوئی دلیل نازل کی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو تراشو اور تراشنے کے بعد اس کی پوجا کرنے لگو؟ اپنے ہاتھ سے تم نے تراشا اور اس کی پوجا کرنے لگے، یہ معبود بن گیا. کیا اس کے معبود ہونے پر اوپر سے کوئی دلیل اتری ہے؟ اللہ نے تو اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری. اچھا ایک چیز تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ تم نے مٹی سے کوئی تمثال بنایا، کوئی اسٹیچو بنایا، تم کو کیسے معلوم کہ اس میں خدائی صفات آ گئی؟ یہ تو چل نہیں سکتے، یہ تو بول نہیں سکتے، خدائی صفات نہیں آئی. اور جب خدائی صفات نہیں آئی تو ان کی عبادت تم کیسے کر رہے ہو؟ اس کا مطلب وہم و گمان کی بنیاد پر کر رہے ہو، اور عقیدے کی بنیاد یقین کے اوپر ہونی چاہیے، نہ کہ وہم و گمان کے اوپر. عقیدے کے پیچھے مستحکم دلائل کا ہونا ضروری ہے. وہم و گمان کے اوپر عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. یہ ہے عقیدے میں اور وہم و گمان میں فرق. عقیدے کی بنیاد مستحکم دلائل کے اوپر ہوتی ہے، وہم و گمان کے اوپر نہیں. اس لیے سبھی مانتے ہیں کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے. عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے، کوئی نہیں مانتا اس کو. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. بلکہ ایک نام ہے، لوگ ایک بت بناتے ہیں اس کا ایک نام رکھ دیتے، صرف نام ہے، مسمہ کا پتہ نہیں. نام ہے، مسمہ کا پتہ نہیں ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها، یہ نام ہے، فقط تم نے ان کا نام رکھ لیا ہے، نام ہے، مسمہ کا پتہ نہیں. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور انسان کو وہی کچھ ملنے والا ہے جو اس نے کوشش کی ہے. قرآن خوانی، تیجا، چہلم، یہ تمام کی تمام جو بدعتیں ایجاد کی گئی ہیں کھانے پینے کے نام پہ کہ اس کے ذریعے مردوں کو ثواب ملتا ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے. انسان نے جو کچھ کیا ہے صرف اسی کو اس کا ثواب ملنے والا ہے. حدیث شریف میں انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، صرف 3 چیزیں ملتی ہیں، 3 چیزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے. کیا؟ ایک تو کوئی اچھا علم چھوڑ کر کے گیا ہے، صدقہ جاریہ ہے، اور اسی طرح کوئی اچھا لڑکا ہے، اچھی اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرے. اب یہ قرآن خوانی، تیجا، یہ تمام کی تمام جو بدعتیں ایجاد کی گئی ہیں ان کا کوئی ثبوت نہ قرآن سے ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے. اس کے بعد سورہ قمر شروع ہوتی ہے اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قیامت قریب آ گئی ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. در حقیقت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے بخاری شریف کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے مطالبے پر اپنی انگلی چاند کی طرف اٹھائی تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جو اس روایت کے راوی ہیں، اور گواہ کون کون ہیں؟ حضرت جبیر ابن مطعم، حضرت حذیفہ، حضرت علی، بہت سارے صحابہ کرام اس واقعے کے شاہد ہیں، گواہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تو ایک ٹکڑا ایک پہاڑ کے اوپر چلا گیا، دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ کے اوپر جبل ابو قبیس کے اوپر چلا گیا. دونوں ٹکڑے 2 پہاڑوں کے اوپر چلے گئے. اس کا مطلب چاند 2 ٹکڑے ہو چکا. در حقیقت یہ قیامت کے وقوع کی ایک دلیل بھی ہے کہ دیکھو آج چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، قرب قیامت میں پورے اجرام فلکیہ کو درہم برہم کر دیا جائے گا. اس کی نشانی ہے کہ آج چاند 2 ٹکڑے ہو گیا میرے نبی کی انگشت کے اشارے سے. اور چاند پر جو لوگ پہنچے ہیں اس کی سطح کے اوپر انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے آتش فشانی گڑھے ہیں جن کو انگلش میں کریٹر بولتے ہیں، CRATERS، کریٹرز. کریٹرز کہتے ہیں آتش فشانی گڑھوں کو. آتش فشانی گڑھے جن کو انگریزی میں کریٹرز بولا جاتا ہے، یہ وہاں چاند کی سطح پر موجود ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کبھی اس چاند کے اندر کوئی اثر آیا تھا جس کی وجہ سے چاند 2 ٹکڑے ہوا اور تھوڑی ہی دیر کے اندر قانون انجذاب نے اسے پھر دوبارہ ملا دیا ہو. کوئی عجب نہیں، سائنس بھی اس بات کی تردید نہیں کرتی بلکہ توثیق کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہو. کوئی عجب نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے چاند 2 ٹکڑے ہوا ہو، چاند پھٹ گیا ہو اور پھر بعد میں قانون انجذاب نے پھر دونوں ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیا ہو. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ کریٹرز اور آتش فشانے گڑھے موجود ہیں جو اس بات کا امکان پیش کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے
کہ چاند پھٹ گیا. اور ہمارا تو یقین ہے اس حدیث کی روشنی میں اور قرآن حکیم کی اس آیت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک اٹھی تو چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. اس کے بعد سورہ رحمان شروع ہوتی ہے. سورہ رحمان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو کچھ دیتے ہیں ہماری ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ہر چیز پیکنگ میں دیتے ہیں, کھلی چیز ہم نہیں دیتے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ رحمان نے, الرحمن علم القرآن خلق الانسان, رحمان نے قرآن سکھایا. اس کا مطلب ہے قرآن حکیم در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے انسان کے اوپر. رحمت بنا کر کے بھیجا گیا اس لیے کہ اللہ خود رحیم, اس کا رسول خود رحمت والا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور قرآن بھی بصورت رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک رحیم نے ایک رحیم کے ہاتھوں ایک رحمت والی چیز کو انسانیت کے سامنے پیش کر دیا. یہی تو کہا جا سکتا ہے اللہ رحیم اور اس کا رسول بھی رحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے رحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ نبی کی صفت ہے کہ نبی بھی رحیم ہے, نبی بھی رحیم اور اللہ بھی رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ بھی رحیم, اس کا رسول بھی رحیم اور کائنات کے لیے رحمت. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور قرآن بھی رحمت, ختم و رحمہ. قرآن حکیم کی صفت بیان کی گئی, گویا رحیم نے رحیم کے ہاتھوں رحمت یہ انسانیت کے سامنے پیش کر دی. اب اللہ کا رحم چاہیے تو اس رحمت والی چیز کو پکڑ لو جس رحیم نے رحیم کے ہاتھوں آپ کو یہ رحمت دی. صحیح ہے جی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام. ذات الاكمام بالکل پیکجڈ, پیکنگ میں ہم ہر چیز دیتے ہیں. کیلا کھلا نہیں دیا جاتا آپ کو, اوپر سے اس کی پیکنگ اتاریے اس کے بعد کھائیے. غلاف ہے اوپر سے. ہم جو چیز گیہوں دیتے ہیں تو بھالیوں کے اندر دیتے ہیں, کوئی چیز ہم کھلی نہیں دیتے آپ کو, بالکل تازی دیتے ہیں, وہ بھی پیکنگ کے اندر دیتے ہیں. ہر چیز خالص دیتے ہیں. لہذا ہمارے پاس جب بھی آؤ تو خالص تابعدار ہو کر کے آؤ. یہ کیا کہ ہم ہر چیز آپ کو خالص پیش کریں اور ہمارے پاس آپ کے اعمال ہے تو خالص نہ ہوں, یہ تو بالکل غلط بات ہوگی. تو ہم ہر چیز پیکج دیتے ہیں, پیکج میں دیتے ہیں. اس کے بعد فرمایا گیا رب المشرقین و رب المغربین, وہ 2 مشرقوں کا 2 مغربوں کا مالک ہے. اگر اس کو سمجھنا ہے وہ بچوں کو سمجھایا جاتا ہے سائنس کی کتابوں میں. دیکھو یہ بال ہے نا, بال, یہ بال ہے ایک, اب بال کو رکھ دو ایسے نیچے, اس کے بعد ایک ٹارچ لو, ایسے سمجھایا جاتا تھا سائنس کے پیریڈ میں کہ ایک بال رکھ دیا گیا, بال, اور ادھر رکھ دیا گیا انڈیا, اب پیچھے لکھ دیا گیا امریکہ, بالکل امریکہ انڈیا کے بالکل پیچھے. تو ایک بال رکھ دیا گیا, بال کے سامنے لکھ دیا گیا انڈیا اور بال کے پیچھے لکھ دیا گیا امریکہ. اب روشنی ڈالیے تو اب انڈیا کا پورا حصہ آپ کے سامنے ہے اور روشن ہے اور امریکہ تاریک ہے پیچھے کی طرف. اب ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے انڈیا ہے تو اس کا ایک مشرق ایک مغرب ہے, اور پیچھے جو امریکہ ہے اس کا ایک مشرق اور ایک مغرب ہے. رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربکما تکذبان. رب المشرقین اور رب المغربین, 2 مشرقوں کا مالک اور 2 مغربوں کا مالک. تو اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ کیا کتاب ہے, سبحان اللہ, کیا کتاب ہے, کیسی گفتگو کرتی ہے. فرمایا گیا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. 2 دریا ایک ساتھ مل کر چلتے ہیں, آگے چل کر کے مل جاتے ہیں. ملنے کے بعد دونوں کا پانی آپس میں ملتا نہیں, اس لیے کہ ان کے درمیان 2 پانیوں کے درمیان ایک انسین بیریئر ہوتا ہے, ایک برزخ ہوتا ہے, ایک نہ دکھائی دینے والی آڑ. یہ نہ دکھائی دینے والی آڑ, یہ جو انسین بیریئر ہے, یہ ایک پانی کو دوسرے پانی میں ملنے نہیں دیتا. کھارا پانی میٹھے پانی میں نہیں ملتا اور میٹھا پانی کھارے پانی میں نہیں ملتا. اس کو سائنس کی اصطلاح میں سرفیس ٹینشن بولتے ہیں, سرفیس ٹینشن. مثلا ایک گلاس ہے, گلاس کو پانی سے بالکل پر کر دیجئے, اس کے بعد جب پانی بالکل یہ پیمانے کے گلاس کے خط پر آ جائے گا تو تھوڑی دیر کے لیے رکے گا اور اس کے بعد پھر بہے گا. اس کو کہتے ہیں سرفیس ٹینشن. اسی سرفیس ٹینشن کی وجہ سے یہ چیز پائی جاتی ہے. سمجھا رہا ہوں.
डाभेल में, डाभेल गुजरात में, डाभेल शहर से 12 किलोमीटर पर समंदर है, 12 मील पर, या 12 किलोमीटर, 12 मील या 12 किलोमीटर से थोड़े फासले पर। अब जब समुंदर का पानी जब मध्य होता है, मध्य मीन्स पानी जब बढ़ता है समुंदर का, और जजर मीन्स जब घटता है, मध्य जजर, मध्य मीन्स बढ़ना, जजर माने घटना। जब पानी समुंदर का बढ़ता है, मध्य होता है, तो ये पानी समुंदर का आसपास की नदियों में आ जाता है जिनका पानी मीठा है, चढ़ आया। मध्य हुआ तो समुंदर का खारी पानी मीठे पानी की नदियों में आ गया, और जब जजर होता है तो पूरा खारा पानी मीठे पानी के ऊपर से उतर करके समुंदर में चला जाता है, और मीठा पानी वहीं बाकी रहता है। इसका मतलब मीठा पानी खारे पानी में नहीं मिलता, खारा पानी मीठे पानी में नहीं मिलता। अगर मुशाहदा करना हो तो डाभेल की नदियों के पास चले जाओ जहां समुंदर बिल्कुल पास में है। तो मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। मैं चाहता हूं जेवी कोस्टू का वो वाक़या बयान करूं। ये बहुत बड़े मुहक्किक हैं और ये पानी के अंदर तहक़ीक़ात कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि मेडिटेरेनियन सी और इस तरीके से अटलांटिक सी, बहर ओकियानोस, और इस तरीके से ये जो दो दरिया हैं, अब ये दो दरिया ओकियानोस और एक का और नाम है मेडिटेरियन सी, दोनों अटलांटिक और मेडिटेरियन, दोनों ये कीमियावी और हयाती एतबार से दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, दोनों के पानी। और जेवी कोस्ट्यू ये एक फ्रांसीसी साइंसदान थे और काफिर थे, गैर मुस्लिम थे, ये पानी के ऊपर तहकीक कर रहे थे। तो उनका कहना यह है कि मैं आबनाए जिब्राल्टर के करीब जब पहुंचा तो मैंने देखा कि समुंदर के नीचे चश्मे हैं पानी के, और मेरी जब तहकीक आगे बढ़ी तो मैंने ये देखा कि जबल तारिक के जुनूबी साहिल यानी मराकश और जबल तारिक के शिमाली साहिल यानी कि स्पेन, यहां इन साहिलों के नीचे मीठे पानी के चश्मे जारी हैं। खारे पानी में मीठे पानी का चश्मा जारी है, और ये चश्मे 45 डिग्री का 45 डिग्री का जाविया बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, और बाकायदा कंघे की दांतों की शक्ल में एक दूसरे से ऐसे आकर के मिल जाते हैं, 45 डिग्री का जाविया बनाते हुए आपस में मिल जाते हैं। गोया जेरे समुंदर पानी के खारे पानी के नीचे मीठे पानी का चश्मा जारी है, मीठे पानी के चश्मे मौजूद है। कहते हैं कि जब यह आयत उनको दिखाई गई जेवी कोस्ट्यू को, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, जिसकी वजह से अटलांटिक सी का पानी और मेडिटेरेनियन सी का पानी आपस में एक दूसरे से मिलता नहीं। यही वजह है, जो वजह उन्होंने बताई कि उसके अंदर पानी के मीठे पानी के चश्मे हैं। जेवी कोस्ट्यू को आयत करीमा दिखाई गई सूरह रहमान के, फौरन ही मान लिया। उन्हें बड़ी हैरत हुई, कहा कि कुरान में ये चीज मौजूद है, और उसके नीचे लिखा गया जहां उनके ईमान लाने का तस्करा है कि दिस इज द वर्स दैट शोड द जेवी कोस्ट्यू राइट वे। ये वही आयत है जिसने जेवी कोस्ट्यू को सही रास्ता दिखाया। दिस इज द वे दैट शोड द कोस्ट्यू द राइट वे। ये वही आयत है जिसने कोस्ट्यू को सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत दी। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, दो दरिया आपस में मिलकर के चलते हैं, और फिर एक का पानी दूसरे पानी के अंदर नहीं मिलता, इसलिए कि सरफेस टेंशन मौजूद है, जिसको कुरान हकीम की जबान में बरज़ख कहा गया, एक अनसीन बैरियर दोनों के दरमियान। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि यसअलहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्लु यौमिन हुवा फी शान। कायनात की हर शय, जो भी कायनात में, सिर्फ अल्लाह से मांगती है। अब जब सब अल्लाह ही से मांग रहे हैं तो उनसे क्यों मांगते हो जो अल्लाह से मांगते हैं? जिनसे वो सब मांग रहे तुम भी उसी से मांगो ना। तो कायनात में जितनी भी चीजें हैं वो सब अल्लाह से मांगती हैं। बड़ा बदनसीब है वो शख्स जो अल्लाह को छोड़ करके दूसरों से मांगता है। अरे वो खुद मोहताज है। एक तेही दस्त को क्या देता है? एक खाली हाथ वाला एक खाली हाथ को क्या दे सकता है? यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द, कायनात में जितनी भी चीजें हैं सब अल्लाह ही से मांग रही हैं। अच्छा, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज अपनी हिफाजत के लिए। किसी साइंस की बुक में मैंने पढ़ा था फिजिक्स की कि ये हर चीज का एक न्यूक्लियस होता है,
न्यूक्लियर नहीं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस माने मरकजा। एक होता मरकज जिसको सेंटर कहते हैं, एक होता मरकजा, उसको फिजिक्स की इस्तिलाह में न्यूक्लियस कहते हैं। आपको मालूम है कि पहले ये अकीदा था, पहले ये एक थीम थी, नजरिया था कि एटम टूटता नहीं है, लेकिन एटम को तोड़ करके बताया गया कि एटम टूटा तो 3 चीजें निकली, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन ऐसे ही होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब बताइए, न्यूक्लियस के अंदर इतना अल्लाह तबारक व तआला ने पावर रख रखा है, ये दुआ मांगता रहता है क्या, ये न्यूक्लियस एक छोटी सी चीज, एटम ही नजर नहीं आता, अच्छी जाए कि उसके न्यूक्लियस को देखा जाए, वो तो पता नहीं क्या क्या हालात है जिसे साइंसदान हजरात देखते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर इतनी कुव्वत है कि अगर इत्तेफाक से किसी न्यूट्रॉन को दाखिल कर दिया जाए, किसी न्यूट्रॉन को, ये बम की तरफ फक से उड़ जाएगा जी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर कुव्वत ये रखी है कि जैसे न्यूट्रॉन को दाखिल किया गया कि इसको डिस्टर्ब करे न्यूक्लियस को, फौरन अल्लाह ताला ने उसको एक कुव्वत दिया कि न्यूट्रॉन को फौरन प्रोटॉन में तब्दील कर देता है, धमाके से खुद ब खुद बच जाता है। क्या बात है। यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा फी शान। हर लम्हा, हर दिन उसका एक काम है, हर लम्हा एक काम है। किसी को कुर्सी पर बिठाता है, किसी को कुर्सी से उतार देता है, किसी को इज्जत देता है, किसी को जिल्लत देता है, किसी को हिदायत देता है, किसी को ज़लालत से हमकरार करता है, किसी को उरूज देता है, किसी को जवाल देता है, किसी को तबाह करता है, किसी को उठाता है, किसी को बिठाता है। हर लम्हा उसका एक काम। किसी को दौलत देता है, किसी को मुफलिस बना देता है, किसी को सेहत अता फरमाता है, किसी को बीमार कर देता है। अल्लाह अकबर। हर लम्हा उसका एक काम है। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान। सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफून। तो फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को तुम झुटलाओगे, कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, हिम्मत है। और उसके बाद कहा गया तुम्हारी मिसाल तो बंधे हुए घोड़े की सी है, घोड़ा है। अब क्या करते हैं, उसके गले में रस्सी डाल करके एक खूंटे के अंदर उस रस्सी को बांध करके ठोक देते हैं एक जगह। अब ये आजाद है नहीं, ये चलता है, चलते 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 एक ऐसी जगह पहुंचता है कि रस्सी तन जाती है। बस ये इसकी दौड़ धूप का तगोदो का पूरा दायरा है। बेटा आगे तू नहीं जा सकता, इसलिए कि रस्सी अब यहीं तक तन गई है, खाली अब यही घूमता रहे तेली के बैल की तरह, आगे कहीं नहीं जा सकता। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी मिसाल भी इसी तरह है, तुम कहीं भाग कर नहीं जा सकते। या माशरल जिन्न वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। इस कायनात से बाहर निकल करके बताओ, हमारी कायनात से बाहर निकल ही नहीं सकते, तुम तो यहीं फंसे हुए हो, बाहर जा ही नहीं सकते तुम। और बाहर जा नहीं सकते तो हमारे कब्जे कुदरत से, हमारे दायरे इक़्तिदार से निकल कैसे सकते हो। पकड़ में तो तुम आने वाले हो, मेरी पकड़ से भाग कर कहीं भी नहीं जा सकते, तुम कहीं भी नहीं जा सकते। लिहाजा आपने अपने होश ठिकाने कर लो। ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाहु अकबर। उसके बाद कहा गया कि जो आदमी अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया कि एक दिन मुझे हिसाब व किताब देना है, तो उसके लिए 2 जन्नतें हैं। क्या बात है। मुफस्सिरीन ने लिखा 2 जन्नतें काएगी। बोले एक जन्नत खाली सोने की होगी, उसमें खाने पीने को जो चमचे होंगे, इवन चमचे भी, स्पून भी, सब सोने के होंगे। दीवारें सोने की, पलंग सोने का, सारी चीजें सोने की। एक जन्नत पूरी सोने की और दूसरी जन्नत सब चांदी की, तो सब चांदी ही चांदी। और एक मुफस्सिर ने तो अजीब तफसीर किया कि एक जन्नत होगी शहरी और एक जन्नत होगी बदवी। वो जहां जाते हैं ना घूमने घामने के लिए, पहाड़ों के दरमियान और वादियों के दरमियान, वहां का मंजर अलग होता है, वहां का क्लाइमेट अलग होता है। वो एक बदवी जिंदगी है, सहाराई जिंदगी है, और एक शहरी जिंदगी। तो अल्लाह तबारक तआला हो सकता है इस तरीके भी 2 जन्नतें अता फरमाए। इसको सैयद कुतुब शहीद ने अपनी किताब के अंदर लिखा, यह नुक्ता बयान किया उन्होंने। तो अल्लाह के सामने जो खड़े होने से डर गया, उसके लिए 2 जन्नतें, एक जन्नत सोने की, एक जन्नत चांदी की। यहां तक कि जो फल दिया जाएगा वो भी 2 किस्म का। फीहिमा मिन कुल्लि फाकिहतिन ज़ौजान। एक फल तो वो होगा जो दुनिया में आदमी ने देखा होगा, और एक किस्म होगी जिसे दुनिया में देखा ही नहीं होगा, ऐसा। और ऐसी हूरें मिलने वाली हैं कि जिसे किसी इंसान ने छुआ, लम यतमिथुन इंसन क़ब्लहुम वला जान, किसी जिन्नात ने और किसी इंसान ने उनको छुआ भी नहीं है। ऐसी पाकीज़ा, अपनी निगाहों को नीचे रखने वाली, अपने शौहर से इंतहाई मोहब्बत करने वाली, मुंह की सब। अल्लाह तबारक व तआला ने हूरों की सिफत बयान फरमाई और बताया कि फीहिन खैरातुन हिसान। हूरों की 2 सिफत बयान की गई, एक खैरात और एक हिसान। खैरात यानी इंतहाई पाक किरदार, और दूसरे हिसान इंतहाई हसीन, यानी सीरत और सूरत दोनों मिल करके
یعنی کمال سیرت اور کمال حسن از اکول ٹو حور، یہ ہوا، یعنی انتہائی با کردار اور انتہائی حسین، دونوں چیزوں کے اندر، کردار بھی اعلیٰ درجے کا، حسن بھی اعلیٰ درجے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حوروں کی توصیف فرمائی۔ اس کے بعد سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حوروں کی توصیف فرمائی ہے، ان کی تعریف فرمائی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بیان کر دیا، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ پھر جہنمیوں کا تذکرہ ہے، پھر ایک لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ قرآن حکیم جو اترا ہے یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہے، اس کو صرف پاک ہی لوگ چھو سکتے ہیں۔ یہاں مطہرون سے مراد فرشتے ہیں، لہٰذا علامہ البانی نے ایک بات لکھی ہے کہ اگر آدمی بے وضو بھی ہو تب بھی قرآن کو چھو سکتا ہے، بے وضو قرآن کو چھو سکتا ہے، نہ چھونے پر کوئی بھی حدیث اور کوئی بھی نص صریح موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ حدید شروع ہوتی ہے۔ سورہ حدید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم بات یہ بیان فرمائی کہ انسان کے اوپر دو طریقے کی مصیبتیں آتی ہیں، ایک زمین کے اوپر آتی ہے اور ایک اس کے خود جسم کے اوپر آتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ دو قسم کی مصیبتیں آتی ہیں انسان کے اوپر۔ زمین میں مصیبت آنے کا مطلب امن و سکون غارت ہو جائے، کرفیو لگ جائے، فساد برپا ہو جائے، آدمی کو سکون نہ ملے، سب کچھ رکھا ہوا، تجوری میں پیسے ہیں، کھانے پینے کے عیش و آرام کے سامان ہے، لیکن امن نہیں ہے۔ تو زمین پر آفت اور مصیبت کا مطلب یہ ہے کہ امن و سکون غارت کر دیا جائے، آدمی کے پاس پیسہ ہو مگر سیدھے سے سو نہ سکے، آدمی کے پاس روپیہ پیسہ ہو مگر سیدھے سے کھا نہ سکے، تو یہ ہے زمین پر مصیبت، زمین پر سے امن و سکونت کا غارت ہو جانا۔ در حقیقت یہ ایک طریقے کی مصیبت ہے زمین کے اوپر۔ اور نفس کے اوپر، آدمی کے جسم کے اوپر مصیبت کا کیا مطلب ہے؟ آدمی بیمار ہو جائے، آدمی کے ساتھ کوئی حادثہ لگ جائے، کسی موذی مرض کے اندر مبتلا ہو جائے، تو ان دونوں مصیبتوں کے اندر آدمی گرفتار ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ رہبانیت یعنی سوسائٹی چھوڑ کر کے، معاشرت چھوڑ کر کے جنگلوں میں نکل جانا، یہ عیسائی پادریوں نے ایجاد کیا تھا، اس کو نبھا نہیں سکے وہ نبھا نہیں سکے، انہوں نے ایک بدعت ایجاد کی لیکن نبھا نہیں سکے۔ اور بعد میں کیا ہوا، وہ لوگ بھی شادی نہیں کرتے تھے اور پھر کچھ عورتوں نے بھی شادی کرنا چھوڑ دیا، ننیں بن گئیں، اور پھر جو گرجا گھروں کا حال ہوا، تاریخ کا ایک المناک واقعہ ہے کہ جو چیز فطری طور پر کیا جا سکتا تھا اس کو ناجائز طریقے پر وہ لوگ کرنے لگے۔ یہ تھا 27ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔